تو مرزا ناصر جو ہے وہ لاجواب ہوا جن باتوں کے اندر، ان میں سے ایک یہ پوائنٹ تھا۔ اب آپ تصور کریں، ہمارا جو مسلمانوں کا سب سے لو لیول کا مسلمان ہے، ہم تصور کر لیتے ہیں، دلی کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے ہاں جو بسا اوقات گلی کے اندر جو ہے نا وہ افیم چرس پینے والے لوگ جو ہے نا وہ پڑے ہوتے ہیں، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر سب سے لو لیول کا مسلمان جو ہے نا وہ انسان ہے۔ آپ اس انسان سے پوچھیں کہ یار بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں، فضیلت میری بھی اتنی ہے جتنی ان کی ہے، تو مانے گا اس بات کو؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ وہ فوراً جو ہے وہ اینٹ اٹھا لے گا۔ کس کی ضرورت ہے یہ دعویٰ کرے؟ اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بندہ بتاؤ مجھے کون ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ تو خیر پرلے درجے کا فاسق فاجر انسان تھا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یعنی یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ تو عقیدے کے اعتبار سے بھی گندا، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی گندا آدمی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ امت کا سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، ہم تو اس کو بھی کافر کہیں گے، ہم تو اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اتنا فاسق فاجر آدمی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں، ہم کیسے ان کو مسلمان مانیں؟ تو جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کلمے کے اندر وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور مرزا قادیانی کو مراد کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں، بلکہ ان سے افضل ہوں۔ تو جب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی گستاخی کرے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، یاد رکھیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کلمے کے اندر محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ ان کی ویب سائٹ پر آج بھی کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ ان کا جماعتی عقیدہ ہے، یہ کسی بندے کا انفرادی عقیدہ نہیں ہے، یہ ان کی جماعت کی طرف سے عقیدہ ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا ان کے ساتھ مذہبی اختلاف، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا غیر مسلم کلمہ پڑھ کر آئے گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لے رہا ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ مراد نہیں لیتے، یہ مرزا قادیانی کو لیتے، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میری پیروی کرے گا نا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انگریزوں کی بھی پیروی کرے، یعنی سیاسی اعتبار سے کوئی بھی قادیانی وہ مسلمانوں کا ووٹ نہیں ہے، وہ کس کا ووٹ ہے؟ انگریزوں کا ووٹ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ قادیانیوں نے انگریزوں کی تعریف کی اور مسلمانوں کی بدخوئی کی ہے۔ اجتماعی طور پر آپ دیکھ لیں، مرزا قادیانی سے لے کر آج تک اجتماعی طور پر کبھی بھی قادیانیوں سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا، جب بھی ہوا ہے ان کی طرف سے نقصان ہی ہوا۔ تو سیاسی اعتبار سے ہمارا ان کا اختلاف ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو جاسوسی کر رہے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ جب کسی کی جاسوسی کا ہمیں علم ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی ہمیں۔ قانونی اعتبار سے اگر آپ اس مسئلے کو سمجھیں، پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، یہ نہیں مانتے پاکستان کے آئین کو، تو پاکستان کے آئین کو یہ جوتے کی نوک پر رکھتے، اس لیے بھی ہمیں پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں جو حقوق دیے جائیں، اور دوسری طرف پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جبکہ آئین کے اندر ہی لکھا ہے کہ پاکستان کے شہری حقوق لینے کے لیے ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے۔ تو ایک بندہ آئین کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری طرف شور ڈال رہا ہے کہ مجھے حقوق نہیں دیے جا رہے، حقوق نہیں دیے جا رہے۔ بھئی پہلے آئین کو تسلیم تو کرو، پھر حقوق کی بھی بات کر لینا۔
और अकली एतबार से भी जब हम समझें तो ये है कि जब इन्होंने एक नया नबी खड़ा कर लिया तो फिर इनको अलग हो जाना चाहिए। ये तो कोई तुक नहीं बनता कि हमारी ये मस्जिद जो है ये सदियों से जो है वो मुसलमानों के पास है, अब कोई बंदा आकर दावा करे कि अब तुम गैर मुस्लिम हो गए हो, अब ये मस्जिद हमारी है। भाई हम सदियों से मुसलमान चले आ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मान रहे हैं, अब इन्होंने एक नया बंदा खड़ा करके ये कहा कि जो पहले के मुसलमान हो तुम वो सारे काफिर हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं वो सारे काफिर हो गए, दायरे इस्लाम से खारिज हो, अब हम मुसलमान, लिहाजा हमारी नमाज नमाज है, तुम्हारी नमाज नमाज नहीं, हमारा इबादत खाना मस्जिद है, हमारे जो रोजे हैं वो रमजान के अंदर होंगे, हम भी कुर्बानी करेंगे, हम भी हज, हमारा हज अब हज। यानी मुसलमानों वाली इस्तिलाहात उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मुसलमानों को उन्होंने दायरे इस्लाम से खारिज कर दिया। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई बंदा जो है वो सूफी की का रैपर लेकर अपना 2 नंबर की उसके अंदर डाले और मुआशरे के अंदर फरोख्त करना शुरू कर दे। सूफी की वाले बेचारे जो हैं वो चीखो पुकार करें, यार ये तो 2 नंबर ही कर रहा हो, कहते नहीं नहीं 2 नंबर तुम हो, हम 1 नंबर हैं, हम 1 नंबर हैं। ओ भाई उनका ट्रेडमार्क अलग है, तुमने अपना घी बेचना है तो अपना रैपर अलग बनाओ, अपना निशान अलग बनाओ, नाम अलग रखो। ये तो कोई तुक नहीं बनता, जो चला आ रहा है कई सालों से, तुम उसका निशान लेकर उसका ट्रेडमार्क लेकर जो है वो अपना 2 नंबर चीज जो है वो बेचना शुरू कर दो। ना ये अखलाकी एतबार से दुरुस्त है, ना ये कानूनी एतबार से दुरुस्त है, ना ये अकली एतबार से दुरुस्त है। तो 4 अंदाज से हमने इस सवाल के जवाब को समझा। पहला, मजहबी एतबार से हमारा उनका इख्तिलाफ है, इस वजह से हमें परेशानी होती है। सियासी एतबार से हमारा उनका इख्तिलाफ है, इस वजह से परेशानी होती है। कानूनी एतबार से हमारा उनका इख्तिलाफ है और अकली एतबार से हमारा और उनका इख्तिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को समझने की तौफीक अता फरमाए।